حسن حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا ساری کی ساری مجھے مل جائے، کیا کہا؟ اگر دنیا ساری کی ساری مجھے مل جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے، تب بھی میں اس سے ایسی گھن اور کراہیت کروں جیسی کہ تم لوگ مردار جانور سے کرتے ہو۔ کہیں کپڑے کو نہ لگ جائے، مرا ہوا جانور، مردار جانور جو پڑا ہو تو انسان کیسے گھن کرے؟ ناپاک ہوتا ہے نا، مردار ناپاک ہے انسان کے لیے، تو اس کا کھانا حرام ہے، تو مرا سڑا جانور کیسے انسان اس کی گھن کرے؟ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ شانہ کی بندگی کرنے کے باوجود صرف دنیا کی محبت نے بت پرستی تک پہنچایا۔ کس چیز نے انہیں بت پرستی تک پہنچایا؟ صرف اور صرف دنیا کی محبت میں۔ ہمارے اسلاف جو تھے ان کے اندر دنیا کی جو کراہیت ہے وہ کتنی زیادہ تھی۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک کوڑی پر سے گزرے، جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے نا، کوڑی دان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے سڑے بکری کے بچے کو اٹھایا کان سے پکڑ کے اور کہا کہ اس کی تم میں سے کون قیمت ادا کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا، یہ نبی لے تو مرا سڑا بکری کا بچہ ہے، بھلا اس کی کوئی قیمت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بس دنیا یہی ہے، اس کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے، اگر اللہ مجھ سے دنیا کا حساب نہ لے اور کہے کہ تجھے جتنی استعمال کرنا ہے تو استعمال کر، جیسے استعمال کرنا ہے استعمال کر، تب بھی مجھے اتنی گھن آتی ہے اس دنیا سے، اتنی کراہیت محسوس ہوتی ہے اس دنیا سے، جیسے کہ تم لوگوں کو مردار جانور سے تم لوگ کرتے ہو۔ سمجھ رہے کیسے اللہ والے تھے؟ یعنی دنیا اچھی نہیں لگتی تھی، کیا اچھا لگتا تھا پھر؟ اللہ کا احساس، دین، سمجھ رہے، اللہ کی رضا، اس کی نگاہیں مجھے تلاش کرے، میں اس کو تلاش کروں، اس کی نگاہیں مجھے دیکھے، میں اس کو، میرے رب کو تلاش کروں ہر چیز میں، پھر پھول میں، پتوں میں، تاروں میں، ستاروں میں، سیاروں میں، ہے نا، ہر چیز کے رنگ میں میں اسے دیکھوں اور وہ مجھے دیکھے، میں اس کو، میری محبت اس کو تلاش کرے اور وہ مجھے تلاش کرے، ہے نا۔ میری استاذہ کہتی ہیں کہ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں مجھے میرا بندہ چاہیے۔ ہم ایسے بندے بن جائیں جسے اللہ کہے کہ مجھے تو چاہیے، سمجھ رہے، یعنی وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہوگا جسے اللہ کہتے ہو کہ میرا بندہ تو مجھے چاہیے، مجھے تو محبوب ہے، یعنی وہ بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا کہ اللہ رب العزت کہتے ہو، اس نے اللہ سے اتنی محبت کی ہوگی کہ اپنا سب کچھ اللہ پر لگا دیا ہو، اپنی جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، جذبات بھی، تمنائیں بھی، خواہشات بھی، سب کچھ، یعنی ایسی اللہ کی چاہت پر زندگی گزار رہا ہو، تبھی تو اللہ کہتے ہوں گے نا کہ میرے بندے مجھے تو چاہیے۔ اب بتائیں، ہم دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کہے کہ میری بندی مجھے تو چاہیے؟ ہے ہمارا ایمان ایسا؟ ہے ہماری محبت ایسی؟ کیا ہماری نگاہیں ہمارے رب کو تلاش کرتی ہے؟ تو ہماری نگاہیں ایسی ہو کہ ہماری نگاہیں ہمارے رب کو تلاش کرتی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ شانہ کی بندگی کرنے کے باوجود صرف دنیا کی محبت میں انہیں بت پرستی تک پہنچایا تھا۔ کس چیز کی محبت نے انہیں بت پرستی تک پہنچایا؟ دنیا سے اتنی محبت کی کہ وہ محبت نے انہیں بت پرستی تک پہنچا دیا۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے مال کو تو ہمیشہ کم سمجھتا ہے مگر اپنے عمل کو کبھی کم نہیں سمجھتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو جائے ہمیں کم ہی لگتا ہے، تھوڑا اور ہو جاتا تو اچھا گھر بن جاتا، تھوڑا اور ہو جاتا تو اے سی بھی لگ جاتی، تھوڑا اور ہو جاتا تو یہ بھی کر لیتے، تھوڑا اور ہو جاتا تو گاڑی بھی آ جاتی، موٹر سائیکل ہے تو پھر
ہمارا دل کیا ہوتا ہے کہ 4 ویلر بھی ہو جائے, ہے نا, 4 ویلر ہے تو اور اچھی والی آ جائے, بڑی والی آ جائے, پوری فیملی ایک ساتھ جائے, اور پیسہ ہو جائے تو ہم تھوڑا کشمیر گھوم کے آ جائیں, تو تھوڑا فلاں جگہ گھوم کے آ جائے. انسان تمنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور کی. ہاں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرتا ہے, اگر دوسری وادی اسے سونے کی بھر کے مل جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا. اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. سمجھ ہے کیا بھرے گی انسان کا پیٹ؟ قبر کی مٹی. تو کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے, جو بھی ملا کم ہی لگ رہا ہے اسے, اور مل جاتا تو اچھا رہتا ہے نا, لیکن اپنے عمل کو کبھی کم نہیں سمجھتا. کتنی عجیب بات ہے, ہم عمل کرتے اور اس پہ مطمئن ہے بھائی نماز پڑھ رہی ہوں کافی ہے, نماز تو ہو رہی ہے, فجر بھی پڑھتی ہوں, ظہر بھی پڑھتی ہوں, عصر بھی پڑھتی ہوں, تھوڑی شام میں قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے, فجر بعد تلاوت ہو جاتی ہے, شام میں معاملات ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم نے بس کر لیا. عمل کو ہم نے بہت سمجھ لیا. ہوتا تو ہے, میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں, وہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے نا. تو کہا کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے مگر اعمال کو کم نہیں سمجھتا. دین میں کوئی مصیبت آ جائے تو خوش رہتا ہے. ہاں, کوئی مصیبت دین کے معاملے میں آ جائے, لوگ دیکھیں آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا, حالات کیسے, کبھی کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو کبھی قرآن کی صحیفوں کے معاملے میں گستاخی کیا. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کئی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, اور ہم خاموش ہیں, ہمارا دل نہیں دکھ رہا, ہم اللہ کے سامنے رو نہیں رہے. ہاں, ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جو زندگی چل رہی ہے, چہرے پہ غم کے آثار بھی نہیں ہے. ہاں, کہ کم سے کم تنہائی میں تو بندہ اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے, یہ اللہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیسا دن دیکھ رہے ہیں آج. یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے, یہ میرے اعمال کی نحوست ہے. تو دنیا پر دین پر مصیبت آ رہی ہے تو ہمیں کوئی غم ہی کوئی نہیں ہو رہا ہے, بس کہہ رہے اللہ بیچارے اتنے سارے لوگ فلسطین میں مارے گئے, بس ایک آہ بھر کر ہم آگے بڑھ گئے, کوئی غم ہی کوئی نہیں ہوا. دل میں یہاں ٹھیسے نہیں اٹھی. ہاں, دل میں ٹھیسے نہیں اٹھی. کوئی اپنا چلا جائے تو کیسے دل روئے, ہاں, کیسے دل کا حال ہو, کھانا اچھا نہ لگے, پانی اچھا نہ لگے. ہاں, اگر اپنی اولاد بیمار بھی پڑ جائے نا تو سویا نہیں جاتا, خیالات آتے, کہیں صدقہ نکالنے لگا, تو کہیں دعا مانگنے لگا, تو کہیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگا, تو کہیں کہہ دی کہ فلاں مولانا کے پاس لے جا کے اس کو دم کروا دو, فلاں باجی کے پاس دم کروا دو, فلاں سے دم کیا ہوا پانی منگوا دو. بچہ بیمار ہے نا, کیسی ماں کی حال ہو جاتی ہے. اپنا بیمار ہے تو ماں کا کیا عالم ہوتا ہے. تو لیکن دین پر مصیبت کوئی احساس ہی نہیں ہے. آج امت کا حال اتنا بدحال ہے. سوچے پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا تو مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی, حالانکہ شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں بھی جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر سمجھو 80% 70% مسلمان ہیں. تو شہر میں جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے عالم یہ ہے کہ وہاں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی ہمیں جینس ٹی شرٹ میں کبھی نظر نہیں آیا, اور کبھی کوئی لڑکی بڑی نظر آ جاتی نا تو جینس ٹی شرٹ پہنے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, 4th 5th میں تھے, تو ہم لوگوں کو اتنا تعجب ہوتا تھا. اور آج ہم اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو کیا مسلمان کیا کافر, جینس ٹی شرٹ پہنی ہوئی لڑکیاں, گلے میں دوپٹہ ڈالی ہوئی, اور ماں کو احساس کوئی نہیں. کرتی پہن لیا, جینس پہن لیا, اور بڑی بڑی جوان بچیاں 12 13 14 سال کی جینس پہنی ہوئی ہے, چاک والی کرتی پہن لیا, اور گلے میں سٹول ڈال کر گھوم رہے, اور ماں کو کوئی احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ میری بچی نے کیا کر دیا, یا میں میری بچی کے لیے کیا لا رہی ہوں. دین پر مصیبت آ رہی ہے ہمارے, ہمیں کوئی غم کوئی نہیں ہے. یعنی لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. آج یہ عالم ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. تو کہا کہ دین پر مصیبت ہے, یہ ہمارے دین پہ تو مصیبت ہے. جس دین کو صحابہ نے پھیلانے کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنے جذبات, اپنی تمنائیں, اپنی خواہشات لگائی ہیں, وہ دین آج ہماری گود میں دم توڑ رہا ہے. ہمیں کوئی احساس نہیں. جس دین کی کھیتی کو ہمارے نبی نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے, صحابہ کی قربانیاں لگی ہے, ان کا خون لگا ہے, وہ کھیتیاں جل رہی ہے اور ہمیں کوئی غم نہیں ہو رہا ہے.
ہمارے دل پر آرے نہیں چل رہے ہیں, ہمیں احساس ہی کوئی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. آج اگر ہمارے شوہر کا بنایا ہوا پراپرٹی, وہ مال, اگر کوئی ہماری پراپرٹی میں ہمارا کوئی اپنا بے ایمانی کرنے لگے تو کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا غصہ آتا ہے. اور سب ہمارے سامنے لٹتی نظر آئے تو, ہمارے سامنے اپنا سب جاتا نظر آئے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. کیسے ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے, لوگوں کے سامنے شکوے کرتے ہیں کہ ذرا آپ سمجھائیے, آپ بولیے, وہ ہمارا حق لے رہے ہیں. کہیں ہم عدالت تک چلے جاتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. کتنا ہمارے دل میں اس چیز کا درد ہے. دنیا پر مصیبت آئی تو پریشان ہو گئے, آورے باورے ہو گئے, کہیں یہاں بھاگ رہے ہیں ہم, کہیں وہاں بھاگ رہے کہ کیا کریں, کس طرح کریں. اور دین, آج ہمارے گھروں سے دین اٹھ رہا ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی, ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر سے دین کا ماحول جا رہا ہے. ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھی, 12 سال کی 14 سال کی ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 7 سال کی بچے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو. تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو. آج ہم میں سے کون ہمارے بچے کو مارتا ہے 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر؟ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے کام میں آ کر وہ بیچ میں بول رہے ہیں, ہم غصے میں تو ہم نے مار دیا, ہم نے برا بھلا کہہ دیا اپنے بچے کو, لعنت ملامت کر دیا. اگر ہم غصے میں, ہمارے شوہر نے کچھ کہہ دیا, ساس نے کچھ کہہ دیا, کسی اور نے کچھ کہہ دیا, ہم غصے میں, ہماری طبیعت خراب ہے, تب تو ہم پھر ہمارے بچوں پر ناراض ہو رہے ہیں. لیکن جہاں انہیں تربیت کرنے کا حکم ہے, میں ایسا نہیں کہہ رہی روز مارے, لیکن جہاں تربیت کرنے کا حکم ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ابھی پھر 7-6 بجے اٹھانا ہے فجر اسکول جانے کے لیے, کہاں ابھی 5 بجے اٹھا دوں فجر پڑھنے. تو ہم فجر پڑھنے اٹھا نہیں رہے اپنے بچے کو, 10, 12, 14, 16, ہم خود ہی نہیں برابر اٹھ رہے تو بچے کو کیا اٹھائیں گے. بچہ 12 سال کا ہے, 10 سال کا, فجر نہیں ہو رہی ہے, ہمیں کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے. دین میں نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں احساس کوئی نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے, جانتے ہو کیا عالم تھا؟ تفسیر کے ساتھ قرآن یاد تھا, تفسیر کے ساتھ قرآن کے عالم تھے. کون سی آیت کب کہاں نازل ہوئی, اللہ اکبر, کیسے لوگ گزرے. ہمارے بچے کو پوچھو بٹھا کر, 15-16 سال کی جوان بچی ہماری, ہم پوچھیں اپنی بچی کو بٹھا کر, بیٹا ہمارے نبی کی سیرت بتاؤ, پہلی جنگ کون سی ہوئی اور دوسری کون سی ہوئی, ہمارے نبی نے کیوں ہجرت کی, ہجرت کیوں کرنی پڑی, کون کون سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی, شعیب ابی طالب میں ہمارے نبی نے کون کون سی مسلمانوں نے تکلیف برداشت کی. ہمارے بچوں کو کچھ نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم, تو ہمارے بچوں کو کیا معلوم ہے. یہ دین پر مصیبت ہے, سمجھ رہے. آج ہمارے محلے میں, ہمارے گاؤں میں اچھے خاندان کے لوگ شراب پی رہے اور ہمارا دل جل نہیں رہا ہے, ہمارا دل صرف اپنی اولاد پر جل رہا ہے. یہ دین پر مصیبت ہے کہ اللہ, ہمارے مسلمان شراب پی رہے, نشہ کر رہے, جوان بچے شراب پی رہے, نشہ کر رہے, اور ہمیں رونا بھی نہیں آتا, ہمارا دل جلتا نہیں ہے. یہ دین پر مصیبت ہے. سمجھ رہے مصیبت کسے کہتے؟ اللہ اکبر. تو کہا دین میں مصیبت ہے, ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی احساس ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا کلیجہ پھٹ نہیں رہا ہے, ہمارا کلیجہ روتا نہیں ہے. ہاں, رات بھر مرد جاگ رہے ہیں, فجر قضا ہو رہی ہے, گھر میں نحوست ہے, کوئی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم رو نہیں رہے اللہ کے سامنے بیٹھ کے, اللہ کیا کرے اپنے مردوں کا, کیا کرے اپنے بچوں کا, کیا کرے اپنی عورتوں کا, ہمیں فکر کوئی نہیں ہے. کتنا رونے کا مقام ہے. کیا ہے نماز؟ آپ سمجھ سکتے ہو نماز کی قیمت؟ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے, آخری وقت میں انسان کیا کہتا ہے بتاؤ؟ جو یہاں ہوتا ہے نا, جو قریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے. اللہ کے نبی کو پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے, تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہیں چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وہ کیا درد تھا ہمارے نبی کے سینے میں, ہمارے دل میں نہیں ہے وہ درد. آخری وقت میں یہ نہیں کہا کہ میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا, میرے نواسوں کو شہید کیا جائے گا, مجھے دکھایا گیا ہے ان کے خون کو, وہ کربلا کی مٹی کو. یہ کہا ہمارے نبی نے, یہ کہا کہ میری عائشہ کا خیال رکھنا, میری فاطمہ کا خیال رکھنا, میری ازواج مطہرات کا خیال رکھنا. ہاں, نہیں کہا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز. کیا ہے نماز؟
جس کے بارے میں میرے نبی کہہ رہے قیامت میں سب سے پہلے حساب ہوگا. اور اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا ایک ہی جملہ, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو کہا دین میں مصیبت آئی ہے تو خوش رہتے ہیں, دنیا میں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ اللہ میں ہی ملی تھی آزمانے کے لیے. میرے بچے بھی ایسے, میرے شوہر بھی ایسے, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, بیمار رہتی ہوں, پریشان رہتی ہوں, شوہر کی نوکری نہیں ہے. یا اللہ وہ دیکھیے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, وہ تو اتنے اچھے سے ہیں اور کوئی عبادت نہیں کرتے, کتنے خوشحال ہیں. یا اللہ میں ہی ملی تھی, میرا ہی بچہ ملا تھا لینے کے لیے. ہم تو شکوہ کرنے لگتے اللہ سے, حالانکہ تکلیف اور مصیبت تو اللہ سے پوچھتی ہے اللہ کہاں جاؤں. اللہ کہتے وہ میرا پیارا ہے, اس کے گھر جاؤ. ہاں ہمارے بزرگ, ہمارے اکابر, ہمارے جو دین کے بزرگ اکابر گزرے ہیں, اگر ان کے وہ خوشحالی میں زندگی گزارتے تو رونے لگتے. کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے, کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ابو ہریرہ کتان کے کپڑے میں ناک پوچھتا ہے. ایک شہر کا نام ہے, وہاں کے کپڑے اچھے ہوتے تھے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بنارسی سوٹ, نافلا کا سوٹ, ایسی ایک جگہ کا نام تھا کتان. تو کہا ابو ہریرہ کتان کے کپڑے میں ناک پوچھتا ہے, ایک وقت تھا کہ بھوک سے تو بے ہوش ہو جایا کرتا تھا, تجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, لوگ تیرے سینے پہ پیر رکھ کر جاتے تھے کہ شاید تجھے مرگی ہو گئی ہے. اس وقت مرگی کا علاج اس طرح کیا جاتا تھا. اللہ اکبر, کیا عالم تھا. آج دنیا پر مصیبت آئی ہے تو ہم گھبرا گئے, اور دین پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ میرے ابا, میرے نانا, میرے دادا, میری دادی, میرے بھائی بہن, میرے پڑوسی اللہ نماز نہیں پڑھ رہے. ہمارے اس گاؤں میں کبھی میں نے نہیں سنا شراب پیا جاتا ہے, آج سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں شراب پیتا ہے, فلاں شراب پیتا ہے. دل نہیں چلتا ہمارا. ہاں کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو, کیا جواب دیں گے؟ اگرچہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, اگرچہ وہ نیچی کاسٹ کے لوگ ہیں, لو کاسٹ کے لوگ ہیں, سب میں چھوٹے ہیں, ہے تو مسلمان, ہے تو مسلمان. ہمارا دل جلے, اللہ کیا ماحول ہو رہا ہے, یا اللہ کیسی محنت کر رہے اگیار یہاں پر آ کر. یا اللہ دین کو زندہ کر دیجیے جیسے صحابہ کے دور میں ہوا تھا. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے دنیا میں داخل ہونا. دنیا میں داخل ہونا آسان ہے, لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اگر میں کہہ دوں کہ آپ لوگوں کے موبائل میں جتنے اسنیپ چیٹ ہیں اور جتنے فیس بک ہیں اور جتنے بھی ایکسٹرا وہ جو ایپ ہے فلٹر وغیرہ سب ڈیلیٹ کر دو, آسان ہے ڈیلیٹ کرنا, کر دو گے ایک جھٹکے میں, اور پھر ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہے. کتنا مشکل ہے. ہاں دین میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے, دنیا میں داخل ہونا آسان ہے. ابھی کوئی آپ سے کہہ دے آ کے آپ کی سہیلی, ارے وہ والا جو کیمرہ ہے نا اس میں بہت اچھا فوٹو آتا ہے, فوراً ڈاؤن لوڈ کریں گے ہم. ہاں تجھے پتا ہے فلاں جگہ پہ تو بہت اچھی کرتی مل رہی ہے, فوراً جا کے خریدیں گے. اور فلاں کا بلاگ نہیں دیکھی تو نے, کتنا اچھا بلاگ ہے اس کا, اور دیکھ فلاں کتنا اچھا بولتی ہے, ہم فوراً اس کو سرچ کریں گے. تو دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے, لیکن دنیا سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اور دنیا سے جو نکل گیا نا اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تمہیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہے, ہاں بہت اچھی لگ رہی ہے, غیر مردوں سے چیٹنگ کرنا اچھا لگ رہا ہے, سمجھ رہے, فوٹو کھینچنا اچھا لگ رہا ہے, اسٹیٹس پہ ڈالنا اچھا لگ رہا ہے. سوچے کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اگر انسان ایک سیکنڈ کے لیے سوچے, تدبر اور تفکر کرے, غور کرے کہ ہم نے جو اسٹیٹس پہ فوٹو ڈالا ہے, بھلے وہ ہمارے 4 رشتہ داری دیکھ رہے, سب نہیں دیکھ رہے, کیا ملا دکھا کر؟ کچھ ملا؟ وہ کام کرو جس میں دنیا یا دین کا فائدہ ہے, دین یا دنیا کا. دنیا میں کیا ملا؟ پیسہ ملا, کیا ملا؟ 4 لوگوں نے دیکھا اور کہا دیکھ کیسے بال نظر آ رہا ہے, دیکھ کیسے منہ ٹیڑھا کر کے فوٹو کھینچائیے, دیکھ کپڑا کیسا پہنی ہے. کوئی برائی کر رہا ہے تو کوئی اچھائی کر رہا ہے. فتنے کا سبب بنا کہ نہیں ہمارا فوٹو کھینچانا,
प्लस गुनाह अलग, उसमें हमारे कजिन भाई भी देख रहे हैं, भले आप उनसे पर्दा करो ना करो, हराम है। 12 साल का बच्चा हो गया, आप उसके सामने नहीं जा सकते, हराम है जाना। हमारा कजिन भाई भी देख रहा है, भले वो छोटा है आपसे, है 12 साल का, आपको उसने देखा, हराम। भले आप 16 साल की हो, भले आपने उसको गोद में खिलाया, आप उसकी चच्ची लगती हो, हराम तो हराम। अब हम कहते हैं बहनी कैसे पर्दा करूं, एक ही घर में रहना है, पर्दा तो मुश्किल है, नोज पीस पहन के चलो, ये ईमान है। तो कहा दीन में, इसी को कह रहे दुनिया में दाखिल होना बहुत आसान है, लेकिन दीन में दाखिल होना मुश्किल है, दुनिया से निकलना मुश्किल है। कैसे निकलेंगे? अब आप कहो नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो बड़ी जॉइंट फैमिली है, इतना बड़ा घर है, नहीं पर्दा नहीं हो सकता। तो कहा दीन में दाखिल होना, दुनिया से अपने आप को बचाना, ये मुश्किल है। इस मुश्किल से जिसने अपने आप को पार कर लिया तो पुलसिरात पार कर लिया। यही पार नहीं हो पा रहे हैं, पुलसिरात क्या पार करेंगे? सोचिए, सोचने वाली बात है ना। इस दुनिया के इम्तिहान में ही पार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा ये दुनिया दारुल गुरूर है, धोखे का घर है, इम्तिहान की जगह है, इस इम्तिहान में पार नहीं हो पा रहे। तो पुलसिरात, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, एक हाथ को दूसरा हाथ भी नजर ना आए। क्या करते हो? सोच रहे हो पार हो सकता है? उस पुलसिरात पे सिर्फ अपने ईमान की रोशनी से इंसान पार हो सकता है, इतना अंधेरा है। अब बताओ, दिल पर हाथ रख के क्या हम उस पुलसिरात को पार कर सकते हैं? है वो ईमान? है वो अमाल? है वो मोहब्बत अल्लाह की? देखो, मोहब्बत सब कुछ करवाती है। जब शौहर से मोहब्बत होती है ना, तो बीवी रात सुबह सुबह उठकर शौहर के लिए पकाती है, समझ रहे हैं? फिर गोश्त अच्छा न लगे ना, कभी अम्मा के घर मछली साफ नहीं की है, लेकिन शौहर को मछली पसंद है तो मछली बनाती है। कभी गोश्त नहीं बनाया, शौहर को गोश्त पसंद है तो गोश्त बनाती है। कभी फला कलर का कपड़ा नहीं पहना, लेकिन शौहर को वही कलर पसंद है तो वही पहनती है अपने महबूब के लिए। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, सब करना आसान हो जाएगा। बस मोहब्बत की बात है, मोहब्बत ही है जो करवाती है, मोहब्बत ही है जो सब कुछ करवाती है। एक मर्तबा मैं अपनी उस्ताजा के पास गई, तो मेरी उस्ताजा बैठी हुई थी, तो मुझसे कहने लगी बेटा अल्लाह से कितना प्यार करती हो। अब मैं उनका चेहरा देखने लगी कि मैं क्या जवाब दूं, कितना प्यार करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं उस्ताजा की दर्स में अपने बैठती हूँ ना, तो अल्लाह की मोहब्बत का एक अलग रंग मुझे समझ में आता है। एक ऐसा लगता है कि ओहो क्या मोहब्बत है अल्लाह की, मुझे ऐसी मोहब्बत करनी है। फिर अगले दर्स में बैठती हूँ तो उस्ताजा फिर कुछ बताती है अल्लाह की मोहब्बत के बारे में, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह मोहब्बत तो किया ही कोई नहीं है, अभी तो मोहब्बत करनी आई ही नहीं है। तो मुझसे पूछने लगी कि बेटा अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हो। तो मैं चेहरा देखने लगी कि मैं क्या जवाब दूँ। तो फिर वो कहने लगी कि बेटा सोचो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसे मोहब्बत की होगी अल्लाह से। उन्होंने बेटा अल्लाह से मोहब्बत यहाँ से की थी, ऐसा दिल की तरफ इशारा किया। कहा उन्होंने अल्लाह को इन आंखों से देखा था, अल्लाह को उन्होंने इन आंखों से देखा था। तभी एक हाथ में झंडा लिया, काफिर ने हाथ पर वार किया, झंडा हाथ कट के लटकने लगा, झंडा उल्टे हाथ में पकड़ा। काफिर ने दूसरे हाथ पर वार किया, दूसरा हाथ कट के लटकने लगा, जल्दी से झंडा गिरने लगा, इस्लाम का झंडा जो जंग के मैदान में सिपह सालार झंडा पकड़ता है ना, वो झंडा गिरने लगा। तो फौरन अपने बाजुओं से पकड़ा, तो पीछे से वार किया, तो दो टुकड़े कर दिए और शहीद हो गए। कहा वो क्या मोहब्बत थी, हाथ कटा पीछे हट जाते, मैदान जंग छोड़ देते ना। तो फिर वो सारों कतार उस्ताजा रो रही थी। मुझे आज भी उस्ताजा का रोना याद है कि आंसू उनके थे कि जो रुक नहीं रहे थे, और कहा बेटा अल्लाह को उन्होंने यहाँ से देखा था, हमने तो अल्लाह से कोई मोहब्बत ही नहीं की, हमने तो अल्लाह को कहीं जाना ही कोई नहीं है। अल्लाह क्या है कैसे, हम अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह के सामने रोया करें कि अल्लाह आपकी मोहब्बत आफियत के साथ अता फरमाइए, अल्लाह आपका इश्क अता फरमाइए। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, बार बार खींचती हमें अपनी तरफ,
یا اللہ آپ اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجیے. کسی کی موت کا بھروسہ ہے, ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی, کھٹ کھٹ سب ختم. تو کہا کہ فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے, لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. ایمان والوں کے لیے کچھ مشکل ہے کیا؟ صحابہ نے تو سوچے, صحابہ کیسے دنیا میں داخل تھے, اتنے دنیا پرست تھے نا پہلے, وہ ایمان لانے سے پہلے کیا ایمان لایا ہوگا. ہماری طرح زبانی کلمہ نہیں پڑھا تھا, دل نے کلمہ پڑھا تھا, ان کی روح نے کلمہ پڑھا تھا. صحابہ کی شراب حرام ہے حکم نازل ہوا. جانتے ہو شراب کیا تھی ان کے لیے؟ ان کا فخر تھا. وہ بڑے بڑے مٹکوں میں شراب ہوتی تھی, ان کے گھروں میں کئی کئی مٹکے شراب ہوتے تھے, اور جتنی پرانی جس کی شراب ہوتی تھی نا, وہ اتنا اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا, وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا اور فخر کرتا تھا, میری شراب تو اتنی سال پرانی ہے. سمجھ رہے؟ وہ تھے صحابہ. اللہ نے کہا شراب حرام ہے, کتابوں میں آتا گلیوں میں ندیاں بہ گئی شراب کی. شراب پلٹ دی انہوں نے پوری پوری, بیچ دیتے پیسہ مل جاتا. ہم کیا سوچیں گے, ہم نہیں کھاتے ہیں, ہم نہیں پیتے, کوئی کافر کھاتا ہم ان کو بیچ کے پیسہ لے لیں. صحابہ نے یہ نہیں کیا, حرام پھینک دیا. صرف شراب پھینکی نہیں, مٹکے کو بھی توڑ دیا. ہم تو مٹکا پوچھ پاچھ کے دھل کے رکھے نا کہ کوئی اور کام آ جائے گا. کہا نہ یہ مٹکا ہوگا نہ شراب کی یاد آئے گی, نہ مٹکا ہوگا نہ یاد آئے گی. اللہ کیسے تھے نا, یعنی ان کے دل میں اللہ کا عشق کیسا اترا تھا. یہاں سے دل سے کلمہ پڑھا تھا, دل سے کلمہ پڑھا تھا. تو کیا کہا, ایک بزرگ فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو کہ وہ ہر حال میں ہے, نہ معلوم کب آ جائے, پھر بھی کسی بات سے کیوں کر خوش ہوتا ہے. موت آنے والی پھر بھی خوش ہے. اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم وہ زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے جس کے دل پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے, جس کو اللہ دیکھ کے مسکراتے ہوں گے, جو اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا. ہم ایسے بن جائیں, اور وہی زندگی در حقیقت دنیا اور آخرت میں کامیابی والی زندگی ہے. تو اپنے آپ کو بنائیں, سجائیں, اللہ سے مانگا کرے نا, کہ اللہ نہیں کر پا رہے کیا کروں, یا اللہ دنیا سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہی ہوں, اللہ کیسے بچاؤں, یا اللہ آپ بتا دیجئے نا, یا اللہ آپ راہ دکھا دیجئے نا, یا اللہ آپ راہ سجھا دیجئے نا, یا اللہ دنیا سے نہیں نکل پا رہی ہوں, یا اللہ دنیا کی برائی سے مجھے بچا لیجئے, دنیا کی خرافات سے مجھے بچا لیجئے. ہم اللہ سے کہیں انشاءاللہ مانگیں گے. اپنے بچوں کو نا یہ کتابوں میں اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں ہیں, کتنی پیاری باتیں جو اللہ والوں نے دنیا کے بارے میں کہی کہ ان کے نزدیک دنیا کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتایا کریں, کہیں قرآن کی تفسیر سنا دی, کہیں احادیث بتائی, کہیں واقعات بتائے. اپنے بچوں کو جو سنتے ہیں وہ سکھایا کریں, تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دین آئے. بہت ضروری ہے, ورنہ دنیا تو اچھی کوئی نہیں ہے. اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے میں جو مزہ ہے نا, اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, محبوب کے بغل میں بیٹھ کے ہنسنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے میں ہے, اس سے باتیں کرنے میں ہے. سمجھ رہے؟ تو اپنے بچوں کو سکھائیں اللہ کون ہے, اس کا نبی کیا ہے. کہیں سیرت کی کتاب لے کر بیٹھ جائیں, ان کے واقعات کو پڑھیں, اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں, اپنے بچوں کو بتائیں. کیسے اپنے بچے کو بتاتے ہیں, تمہاری پھپھی بہت اچھی نہیں ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. تمہارے چچا بہت اچھے نہیں ہیں, تمہاری دادی تو ایسی تھی. ماں کیسے اپنے خاندان والوں کی شکایتیں کرتی ہیں, اپنے بچوں کو بتاتی ہیں. ہاں, ہم اپنے بچوں کو اللہ اس کا رسول دیں, اس کا دین سکھلائیں. سمجھ رہے؟ یہی اصل ہے, ورنہ سب کچھ ختم ہے. جو ہے وہ یہی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ محنت کریں گے نا, بہت فکر کریں. ایک مکتب کی شکل یہاں پر انشاءاللہ جو شروع ہوگی, اس میں ہم اپنی بچیوں کو بھیجنے کی محنت کریں. کچھ بھی ہو جائے, اسکول نہ پڑھائے وہ چلے گا, لیکن دین ہو میری بچی کے پاس. اسکول نہیں ہوگا نا آج کے دور میں, چلے گا. آپ یہ نہ سوچیں, میں یہ نہیں کہ اسکول سے نکال دیں, لیکن یہ بھی نہ سوچیں کہ اسکول ہے تو سب ہے. نہ 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 نہ, دین ہے تو سب ہے, ورنہ کچھ نہیں.
اللہ کا دین ہے تو سب ہے. دین انسان کو انسان بناتا ہے, دین انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. سمجھ گئے؟ دین رشتہ داری کس طرح نبھائی جاتی ہے, صلح رحمی کس طرح کی جاتی ہے, دین سکھاتا ہے. دین انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھاتا ہے. یہ وہ دین ہے. فکر کریں انشاءاللہ. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں. دنیا میں جانا آسان ہے, دنیا سے نکلنا مشکل ہے. مشکل کام کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے. جو کس کے نزدیک محبوب ہے؟ اللہ کے نزدیک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سنقریئک فلا تنسى. سیدھا ہاتھ دل پر رکھے دعا پڑھیں. سنقریئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سنقریئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سنقریئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. جو بھی آپ سنتے ہیں گھر جا کے اس کو دہرایا کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک. نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.